का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवामी राब्तों में बहुत मुतहर्रिक हैं और पिछले 15 रोज़ के दौरान उनकी सियासी तहरीक और उनके मुतहर्रिक होने में एक नई क़ुव्वत नज़र आती है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पिछले 2 हफ्तों के दौरान 6 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया है। इसके अलावा किसान पैकेज के तहत पंजाब के 5 अजला में इमदादी चेक तकसीम किए हैं। 11 एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वज़ीर आज़म अवामी राब्ते में सामने आए हैं, जिनमें से अक्सरियत पंजाब में हुई है। इससे उनकी सियासी पोजीशन मजबूत भी हो रही है और इसका इजहार मुसलसल जारी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज भी गैर मामूली तौर पर दिन लाहौर में गुजारा और आज ख़ास तौर पर लाहौर में आज सुबह ही उन्होंने आला सतह के एक इजलास को लीड किया, जिसमें पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल के अलावा पंजाब में तरक्याती मंसूबों और बल्दियाती इंतखाबात का जायज़ा लिया गया। आम तौर पर वज़ीर आज़म पीर की सुबह ही इस्लामाबाद में होते हैं। वज़ीर आज़म की मसरूफियात ज़्यादातर वज़ीर आज़म हाउस में होती हैं, लेकिन आज का दिन सुबह उन्होंने लाहौर में ख़ास तौर पर इस इजलास के हवाले से वक्फ किया। वज़ीर आज़म की इस एक्टिविटीज़ के दौरान ही पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन सियासी तौर पर बहुत मुस्तहकम नज़र आती है। यकीनी तौर पे ये मुस्लिम लीग नून के लिए और हुकूमत की क़ुव्वत में इजाफा है। पहले और दूसरे मरहले में 5043 नशिस्तों में पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त 2249 नशिस्तें हैं या 2249 उम्मीदवार उसके बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब हुए हैं और दूसरे नंबर पर 2249 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके 600 उम्मीदवार जो थे वो बल्दियाती इलेक्शन में जीते, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास महज 63 उम्मीदवार हैं जो बल्दियाती इलेक्शन जीते हैं, जबकि 1832 आज़ाद उम्मीदवारों ने बल्दियाती इलेक्शन जीते। वज़ीर आज़म की भरपूर सियासी एक्टिविटीज़ और इस दौरान पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी क़ुव्वत में इजाफा यकीनी तौर पर मौजूदा सूरत हाल में उनकी पोजीशन को बेहतर बनाती है। पिछले चंद दिनों के दौरान वज़ीर आज़म पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गए और वहाँ पर नए तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया या मौजूद तरक्याती मनसूबों में एनर्जी डालने की कोशिश की। जो है वो जिस पैकेज को यहाँ पे चेक्स के जरिए से जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसकी रकम बनती है 87 करोड़ 11.5 लाख रुपए। इस इलाके में जो पैकेज है जिसको दिया जा रहा है उसकी जो वैल्यू है वो है 1 अरब 17 करोड़ 91 लाख 65 हज़ार रुपया। किसानों के लिए जो पैकेज दिया है वो 341 अरब रुपए का पैकेज है। गोजरा से अब शोरकोट और शोरकोट से इंशाल्लाह वो सड़क आएगी सीधा खानेवाल और खानेवाल आके मिलेगी लाहौर से दूसरी मोटरवे जो फिर अब्दुल हकीम बरास्ता अब्दुल हकीम खानेवान आके मिलेगी। एक सड़क जिसका अल्लाह के फजल करम से संगे बुनियाद अगले महीने में हम रखेंगे, वो लाहौर से बराह रास्त आएगी खानेवाल। आपने गौर किया ये तमाम तकारीर, तमाम ऐलाना, तमाम वादे इसी माह के हैं। वज़ीर आज़म ने ये तमाम तकारीर और तमाम दौरे इसी माह किए और इनमें से वाज़े अक्सरियत बल्कि 99% ये दौरे और ये वादे और ये प्रोजेक्ट्स जो थे ये पंजाब से इनका ताल्लुक़ था। इसका आगाज़ वज़ीर आज़म ने 6 नवंबर को किया था, जब वो लोधरा में उन्होंने ऐलान किया था कि 2 फ्लाई ओवर्स, कॉमर्स कॉलेज और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा 6 नवंबर को ही वज़ीर आज़म लोधरा भी गए थे। वहाँ पर उन्होंने लोधरा के बाद सियालकोट गए थे और वहाँ काश्तकारों में किसान पैकेज के तहत इमदादी चेक तकसीम किए थे।
3 روز بعد وزیر اعظم نے 1232 میگا واٹ کا بلو کی پاور پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا اور کہا تھا کہ 55 ارب روپے سے لاگت بننے والا بلو کی پاور 2017 میں کام کا آغاز کر دے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف 16 نومبر کو فیصل آباد سے ملتان تک گوجرا شورکوٹ اور موٹر وے 4M کا افتتاح کیا تھا۔ 19 مئی کو خیبر پختونخوا میں اپردیر اور چترال میں زلزلے سے جاں بحق افراد کی لواحقین کے لیے انہوں نے 6 لاکھ روپے فی کس مالی امداد کا اعلان کیا تھا۔ یہ وہ ایکٹیویٹی تھی جو پنجاب میں نہیں تھی۔ انہوں نے 21 نومبر کو ملتان سے خانیوال موٹر وے سیکشن کا افتتاح کیا اور بعد میں خانیوال کے قریب شام کوٹ گاؤں میں اچانک دورہ بھی کیا اور وہاں پر بھی اس حوالے سے اعلانات کیے۔ وزیر اعظم کی یہ ایکٹیویٹیز سیاسی ماحول میں اس ٹائمنگ کے لحاظ سے بہت اہم ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی اور وزیر اعظم جناب نواز شریف جو کہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں ان کے لیے بھی۔ اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز صحافی اور کالم نویس جناب ایاز امیر نے۔ بہت بہت شکریہ ایاز امیر صاحب، فرمائیے گا آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم بہت پولیٹیکلی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پہ اس ماہ کے دوران ایک جانب پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون نے بھرپور کامیابی حاصل کی ہے، لیکن تمام جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے اس کا مرکز جو ہے وہ پنجاب ہے۔ یہ تمام منصوبے کسان پیکج کے 5 منصوبے 5 انہوں نے اعلانات کیے، وہ سارے پنجاب میں تھے۔ پھر جو ترقیاتی کاموں کا اعلان کیا وہ بھی پنجاب تھے۔ بہت یہ پنجاب فوکسڈ ان کی یہ ایکٹیویٹی ہے جو نظر آتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک تو بات ہے جو ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے بہت ساری جگہوں سے، اسی بات کی ہے کہ آپ قومی وزیر اعظم ہیں یا آپ پنجاب کے وزیر اعظم ہیں۔ اب ان کے نقطہ نظر سے یہ جو ہے اس میں ایک منطق بنتی ہے، کیونکہ ان کی ساری بیس جو ہے وہ پنجاب میں ہے، وہ الیکٹو پنجاب سے ہوئے ہیں۔ ان کا جیسے نیشنل پارٹی آپ کی پیپلز پارٹی تھی تو وہ سندھ کے لیڈر تھے بھٹو صاحب، لیکن پنجاب سے وہ زیادہ سپورٹ ان کی پنجاب سے تھی، فرنٹیئر سے بھی تھی، بلوچستان میں بھی تھی۔ اب ان کی جو ہے سوائے پنجاب کے اور جو ایک بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں نون کا کچھ حصہ ہے تو ان کا اور ہے ہی نہیں، تو ان کا دار و مدار سارے کا سارا وہ جو ہے پنجاب پہ ہے، اور یہ فارمولا جو ہے ان کی نقطہ نظر سے کامیاب بھی رہا ہے۔ میٹرو بنا رہے ہیں، فلائی اوور بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، تو پنجاب میں اس کا افیکٹ ہوا ہے اور پنجاب کی وجہ سے وہ پھر 2013 میں بھی منتخب ہوئے، اور اب بھی جو ہے سندھ میں ان کی پریزنس نہ ہو کوئی سروکار نون لیگ کو نہیں ہے، پر پنجاب میں جیت گئے ہیں لوکل باڈیز الیکشنز میں، وہ ان کے لیے اہم چیز ہے، اور وہ دیکھتے ہیں پنجاب کو یا وہاں پہ کون مخالف ہے اور وہ پی ٹی آئی ہے، تو ان کا فارمولا جو ہے ان کی نظر سے کام چل رہا ہے۔ لیکن ایاز امیر صاحب یہ فارمولا ہر طرف ضرور سیٹ ہوں گے۔ پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون پرائم منسٹر وہاں فوکس کر رہے ہیں، کے پی کے میں عمران خان صاحب تحریک انصاف نے وہاں سے جیتا ہے وہ فوکس کر رہے ہیں، بلوچستان کی اپنی پیکیولر سچویشن ہے، سندھ کی اپنی، لیکن جو یہ کراچی ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے بڑا ریونیو ارنر ہے، جو یہاں کا بزنس کیپٹل ہے، اس کی ریپریزنٹیشن بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ جو سیوک سچویشن ہے، نہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، نہ ماس ٹرانزٹ ہے، نہ کسی قسم کی کوئی سچویشن ایسی نظر آتی ہے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں اور بے پناہ اس وقت مسائل ہی مسائل ہیں، اور پھر یہ 2 کروڑ لوگ جب یہ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں یہاں پر تو بڑا احساس محرومی ہوتا ہے اس پورے ماحول میں، کیونکہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم آئیں گے، سینٹر آئے گا، وہی اس صورتحال کو کچھ بچائے گا، سنبھالے گا۔ دیکھیں نا، ایک تو جو موجودہ صورتحال میں کمزوری یہ ہے کہ احتجاج کی آواز تو آنی چاہیے تھی سندھ سے جو دوسرا بڑا صوبہ ہے، وہاں سے کچھ نہ کچھ تنقید آئی بھی ہے، لیکن کیونکہ مجبوریاں کچھ ہیں پیپلز پارٹی کے، ایسے تو کھل کے وہ تو نون لیگ کی مخالفت نہیں کرتی، تو کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، پیکیج نہیں ملا، پنجاب کر رہا ہے، لیکن جیسے بھرپور آواز آنی چاہیے وہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں کیونکہ ان کا اپنا حصہ ہے وہ نون لیگ کا، اس لیے وہاں سے بھی نہیں آ رہی۔ فرنٹیئر اور پی ٹی آئی کو تو وہ ڈالتے ہی اپوزیشن میں ہیں، تو ان کی بات تو وہ خاطر میں لاتے نہیں ہیں۔ تو جو ایک بھرپور قومی ایک بحث ہونی چاہیے کہ سب توجہ جو ہے پنجاب میں ہے اور بالخصوص لاہور پہ ہے،
पंजाब का भी जो ज़्यादा तवज्जो है, उसका जो ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, ज़्यादा जो फोकस है वो लाहौर शहर पे है। तो पंजाब में आपको कई आवाज़ें आएंगी सुनने में कि देखिए सिर्फ लाहौर ही है पंजाब, लेकिन वो जो एक तनकीद करनी पड़ती है जो होनी चाहिए ऐसे, उस भरपूर अंदाज में इस वक्त मुल्क में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आज़मीर हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं उम्मीद की कोपले फूटी हैं, पाकिस्तान भारत सीरीज़ हो जाए चाहे टेस्ट सीरीज़ हो ना हो। लगता यह है कि अब इस सिलसिले में बैक चैनल के ज़रिए बातचीत तो हो गई है। दुबई में पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान भी मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में गेंद जो है वो कोर्ट में है, एक जानिब नरेंद्र मोदी की और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। फैसला अब पाकिस्तान की और भारत की सियासी क़यादत करेगी, टॉप सियासी क़यादत। सिलसिले में बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। फिलहाल कुछ उम्मीद की किरणें टूटी हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज़ ना हो, एक क्रिकेट सीरीज़ शायद हो जाए। इस सिलसिले में कल बिलाखिर मुज़ाकरात हो गए। दुबई में इंग्लैंड ने इस सिलसिले में एक सालिस का किरदार अदा किया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जाइल्स क्लार्क ने इस मौके पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट सरबराहान शशांक मनोहर और शहरियार खान की मुलाकात की। नजम सेठी भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जिसके बाद इशारों कनायों में ये बात की गई कि कोई मामला तय हो गए हैं और शायद गुमान ये है कि पाकिस्तान और भारत एक सीरीज़ शायद श्रीलंका में खेलेंगे। भारत कह चुका था कि वो मुत्तहदा अरब इमारात में क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ ये कहा था कि वो भारत जाके सीरीज़ खेलने के लिए तैयार नहीं है। लगता यह है कि इस सिलसिले में दरमियान का रास्ता यानी श्रीलंका का रास्ता तजवीज़ किया गया है, लेकिन फैसला होना बाकी है। फैसला करेंगे पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म अलहदा। बताया जाता है कि दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि अब फैसले का इख्तियार हुकूमत को है। हुकूमत का मतलब ये है, जैसे कि पाकिस्तान में कहा जा चुका है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि आखिरी फैसला वो करेंगे इस सिलसिले में। यही बात भारत से आई है कि वहाँ पर भारत में हुकूमत की आला तरीन सतह पर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये सीरीज़ हो ना हो या ना हो। टाइम बहुत कम है अब से लेके जब तक कि भारत को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। इस दौरान जो वक्त है वो तकरीबन 3 हफ्तों का वक्त है और जिसमें बमुश्किल तमाम 3 वनडे और शायद 3 T20 मैचेस हो सके। इस सिलसिले में एक बार फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शशांक मनोहर खामोश है और एक बार फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जनाब शहरियार खान बार बार कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने मीडिया से बात की है। जाइल्स क्लार्क एक बहैसियत फैसिलिटेटर के उन्होंने करवाई थी। हम गए आईसीसी में, जाइल्स क्लार्क ने हमें वेलकम किया वहाँ, और वहाँ उन्होंने कहा कि शशांक मनोहर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं यहाँ, तो आपकी मीटिंग हम उनसे कराना चाह रहे हैं। तो हमने मीटिंग की उनके साथ। हमने फ़ैसला ये किया है कि जो भी इस मीटिंग की डिटेल हैं वो जाइल्स क्लार्क खुद करेंगे उसकी ब्रीफिंग। आज मेरे ख्याल से वो कर देंगे उसकी मीटिंग, क्योंकि कल उनको फिर वापस जाना है। तो इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। इससे अलावा कुछ और तो नहीं कहा शहरियार खान ने, और अभी तक के इस मामले में कोई वाज़ेह ऐलान भी सामने नहीं आया है। इस सिलसिले में अंदरून खाना क्या हो रहा है, भारत में इस सिलसिले में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हम जाएंगे दिल्ली। हमारे साथ मौजूद हैं भारत के मुमताज़ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मदन लाल। बहुत शुक्रिया मदन लाल जी, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप बताइए ना कि वहाँ क्या खबरें हैं ये कल की मीटिंग के बाद, अब क्या डेवलप हो रहा है। इंडियन मीडिया में बहुत आया है कि शायद श्रीलंका पर दोनों कंट्रीज़ ने एग्री कर लिया है, कुछ और खबर है इस हवाले से? नहीं, इसके अलावा और तो कोई खबर नहीं है, पर मैं ये जानता हूँ कि दोनों जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि ये सीरीज हो, और क्योंकि फैसला भी उनके हाथ में है। पर मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान की सीरीज जो है श्रीलंका में होनी चाहिए। मेरे विचार में ये सीरीज जो है श्रीलंका में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आइदर ये इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये श्रीलंका पे आगे अभी तक श्रीलंका बोर्ड ने भी नहीं जवाब दिया कि वो करा सकते हैं या नहीं
करा सकते, क्योंकि बड़ी सीरीज होती है तो उनके कई अरेंजमेंट करने पर, जैसे अभी आपने कहा कि वक्त काफी थोड़ा रह गया है, क्योंकि जैसे जैसे ये चलता चला जाएगा वक्त थोड़ा होता चला जाएगा और मैचेस भी कम होते चले जाएंगे। पर ये है कि मैचेस जो है इंडिया या पाकिस्तान में ये होने चाहिए। मेरे को ये समझ नहीं आती कि क्यों नहीं एक दूसरे बोर्ड जो है आपस में ये रजामंदी करे। श्रीलंका में खेलने का क्या फायदा? अच्छा, ये बताएंगे वैसे क्या आपको माहौल क्या लग रहा है कि इस सिलसिले में आइस ब्रेक हो गई है और अब इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है अगर ये दोनों प्राइम मिनिस्टर्स चाहें? क्योंकि अगर खेलना है तो ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि वो यूएई में नहीं खेल सकता, पाकिस्तान कहता है कि वो क्योंकि उसका चांस है इस वक्त होम सीरीज का तो वो इंडिया नहीं जा सकता, तो होना तो किसी और अगर जगह पे होना है, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, इसमें डेवलपमेंट हो रही है। और देखिए क्या इसमें है क्या कि यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि ये सीरीज होगी, ये पॉजिटिव है यहाँ पे कि ये सीरीज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, अनलेस कहीं जाकर वो उनकी रजामंदी ना हो इंडिया और पाकिस्तान बोर्ड की। पर ये बात जरूर है यहाँ पे श्रीलंका के लिए जो ये सीरीज बता रहे हैं कि थोड़ा सा वो नहीं, इंडिया के जो हमारे जो दर्शक हैं या जो जाने वाले हैं वो नहीं चाहते कि सीरीज ये श्रीलंका में हो। और देखिए ये भी मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान की बारी है सीरीज होस्ट करने की, और जितना मजा इंडिया पाकिस्तान में आता है सीरीज खेलने का उतना दूसरी जगह पे नहीं होता। आप पाकिस्तान में करवा लीजिए, यूएई में अगर भारत को नहीं वो नहीं जाता तो आप पाकिस्तान में करा दिया आपने। अभी जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का सीरीज तो कराई थी वहां पे। आप तो ये क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा श्रीलंका में मेरे को जमता नहीं है कि श्रीलंका क्या गारंटी दे सकता है पाकिस्तान और श्रीलंका बोर्ड। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मदन लाल हमारे साथ थे, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं वही 25 अरब रुपए के आरओ प्लांट जिनका मकसद ये था कि सिंध के गरीबों को साफ पानी, पीने का पानी मिल सके और उसके असरात और उससे मुंसलिक का जो अजाब है जो इस वक्त सिंध के शहरियों पर है, चाहे उसकी वजह वो प्लांट हो, चाहे सिंध हुकूमत जिन्होंने उसको चलाना है, वो सूरत हाल एक बार फिर आपके सामने पेश करेंगे उस मकाम से जहाँ पर ये आरओ प्लांट लगा है, यानी कि सबसे बदतर इलाका थर का। छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सिंध में हुकूमत 2009 से लेकर अब तक आवाम को पीने के साफ पानी फराहम करने के लिए 28 अरब रुपए के 2200 रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ प्लांट्स लगाने के लिए 25 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। हैरत की बात यह है कि सिंध हुकूमत ने 28 अरब रुपए के तमाम आरओ प्लांट्स एक ही कंपनी पाक ओएसिस को दिए, जबकि यही कंपनी 25 अरब रुपए की लागत के अलावा प्लांट्स की मेंटेनेंस यानी देखभाल की मदद में 4 से सालाना तकरीबन 2.5 अरब रुपए यानी 10 अरब रुपए अलग से वसूल कर रही है। कानून और माहिदे के मुताबिक रकम की अदायगी आरओ प्लांट्स की तनसीब और चलाने के बाद की जाती है, लेकिन पाक ओएसिस को खुसूसी तौर पर एडवांस में अदायगियाँ की गई हैं। पाक ओएसिस इसकी तरदीद करती है, लेकिन ये बात हुकूमत के रिकॉर्ड में जो है वो डिफरेंट है। तकरीबन 6 अरब रुपए के 350 से ज़्यादा आरओ प्लांट रकम की वसूली के बावजूद नहीं लगाए गए हैं। 150 से ज़ायद ऐसे हैं जो कि चला ही नहीं जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात है कि पिछले काम मुकम्मल न होने के बावजूद मरहलावार आइंदा ठेके भी इसी कंपनी को दिए गए हैं। 2011 में ड्रिंकिंग वाटर हब के नाम से स्कीम के फेज़ 1 के तहत 500 प्लांट्स लगाने का ठेका दिया गया था। फेज़ 1 के पूरे प्लांट्स न लगने के बावजूद 2012 में फेज़ 2 में 750 नए प्लांट्स लगाने का ठेका भी इसी कंपनी को दिया गया। इस साल जनवरी में पाक ओएसिस को ही फेज़ 3 के तहत थरपारकर में 5.25 अरब रुपए मालियत के मजीद 750 प्लांट लगाने का ठेका दिया गया। थरपारकर वो इलाका है जो कि पानी की सबसे ज़्यादा जहाँ पे किल्लत है, जहाँ पे अमवात और दर्जनों अमवात होती हैं सिर्फ पानी ना होने की वजह से, गुर्बत है बेपनाह, वहाँ पे ये आरओ प्लांट लगा। उसकी सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए हमने भेजा अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर को थरपारकर के इस इलाके में। ये है थरपारकर के शहर मिट्टी में शमसी तवानाई से चलने वाला एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि 1 अरब रुपए झोंक देने के बावजूद शमसी तवानाई का आरओ प्लांट डीजल के जनरेटर पर चल रहा है। दुनिया न्यूज़ की टीम ने जब सिंध में आरओ प्लांट्स के ठेकेदार कंपनी पाक ओएसिस के मुकामी अफसरान से मालूम किया कि ये आरओ प्लांट जनरेटर पर क्यों चल रहा है,
शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार का निज़ाम कैसे नाकारा हो गया, तो उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से साफ इनकार कर दिया। पाक ओएसिस कंपनी ने मिट्टी आरओ प्लांट इस साल जनवरी में शुरू किया था और प्लांट को 3 साल तक चलाना और देखभाल करना कंपनी की जिम्मेदारी है, क्योंकि सिंध हुकूमत मेंटेनेंस के अखराजात भी पाक ओएसिस को एडवांस अदा कर चुकी है। इस प्लांट से रोजाना 20 लाख गैलन खारे पानी को पीने के काबिल बनाना कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन रोजाना 5 से 6 लाख गैलन पानी की ट्रीटमेंट की जाती है, यानी 3 गुना पैदावारी लागत और देखभाल की रकम भी कंपनी की जेब में जा रही है। दुनिया न्यूज़ की टीम ने जिला थरपारकर में मिट्टी, डेपलो, छाछरों और दीगर इलाकों का दौरा किया। सब जगह लोगों ने यही शिकवा किया कि आरओ प्लांट्स का पानी पीने के काबिल नहीं, बल्कि बीमारियों की वजह बन चुका है। आरओ प्लांट का ये मसला है कि वो पानी कड़वा है, उसमें मीठा बनाया गया है। पेट की खराबी होती है, उसके जुलाब, वो दस्त वगैरह भी हो जाते हैं काफ़ी कदर। हमारे 60-70 घर है, हम लोगों में, हमारे घरों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। लोगों ने तो वो आरओ प्लांट को छोड़ के वो कुएं पे ही फिर वापस जा रहे हैं। बोला इससे तो कुएं का पानी बेहतर था। पाक ओएसिस वालों को बोला भी था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। ये हमारा पानी सही नहीं है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सलीम बलोच कहते हैं कि आरओ प्लांट्स के पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। कंपनी को 3 बार खत लिखे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जो पेट में प्रॉब्लम भी करता है, उसकी वजह ये कि इसकी टीडीएस ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम्स है, उनको मैंने लिख के थे हम लोगों ने, बल्कि हम तकरीबन मेरे अंदाजे में 3-4 महीने पहले लिखे हैं, तो उसकी न जवाब आते न ये है। थर में कई आरओ प्लांट्स बंद भी पड़े हैं, कहीं बिजली नहीं तो कहीं मशीनों की खराबी। जवाब सादा सा है कि पाक ओएसिस कंपनी को जब अदायगी पहले ही हो गई है तो उससे फिक्र किस बात की। 2 महीने से हमारा प्लांट बंद पड़ा है लाइट की वजह से, तो बंदे परेशान हैं बहुत पानी के लिए। आरओ प्लांट्स पर 25 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद थर के लोगों का पीने के पानी का मसला जूं का तू है। सिंध हुकूमत पाक ओएसिस कंपनी के सामने बेबस है या ये कोई बड़ी मिलीभगत? तहकीकात कौन करेगा? कैमरामैन मुरसलीन अहमद के साथ प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ के लिए इख्तियार खोकर थरपारकर। मुताल्लिक़ा कंपनी का मौक़िफ़ भी हम हासिल करेंगे अपने किसी आइंदा प्रोग्राम में। तफसीली ये तमाम सवालात इस अहम प्रोजेक्ट के हवाले से इस कंपनी के सामने रखे जाएंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, जिसके दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन भी देखेंगे और उसके बाद हमारी आज की सबसे बड़ी खबर। वेलकम बैक। बल्दियाती इलेक्शन से तकरीबन 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में अफवाहें गर्दिश में हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, साजिशों की बात भी हो रही है और ख़बरें गर्म ये हैं कि शायद बल्दियाती इलेक्शन से पहले ऐसा माहौल हो कि बल्दियाती इलेक्शन को किसी सूरत में मनसूख कर दिया जाए या उनको आगे बढ़ा दिया जाए। ये बहुत बड़ा मामला होगा क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इस वक्त इसके लिए जो साबिका इस्तेमाल होता है वो यही है कि ये एक लावारिस शहर हो चुका है और इसकी जो सूरत हाल है, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मामला हो, शहर में सफाई के मामला और या दूसरी शहरी सहूलतें, उनका वजूद कराची से ख़त्म होता चला जा रहा है। शहरियों को ये ख्याल है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन हो गए और बल्दियाती लेवल पर अगर इंतखाबात के बाद बल्दियाती हुकूमतें बन गई तो शायद उनके मसाइल हल होने की उम्मीद पैदा हो जाए। ये मसाइल हल हो या ना हो ये फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे पहले कि इंतखाबात हों और उसके नताइज आएँ, खबरें ये हैं कि इंतखाबात को मनसूख किया जाएगा। कौन ये मनसूख करना चाहता है ये किसी की इत्तला नहीं है, लेकिन इन इलेक्शन से पहले कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो कि ये इलेक्शन जीतने के हवाले से तमाम अंदाज़ों के मुताबिक एक मजबूत पोजीशन रखती है, उसको चैलेंज कर रही है जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, जिन्होंने कराची के बल्दियाती इलेक्शन के लिए एक इत्तेहाद तरतीब दिया है। गुज़िश्ता जुमे को कराची की सूरत हाल ख़राब हुई थी जब दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या हुआ था, जब इत्तेहाद टाउन में, कराची के इत्तेहाद टाउन में एक दहशतगर्द हमले में सिंध रेंजर्स के 4 जवान शहीद हो गए थे। ये बहुत बड़ा वाक़या था, दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या। इसके बाद ये बात हैरत से नोट की गई कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी करने की बात की गई और इसकी सिफारिश की गई।
اس میں تحریک انصاف کے جناب عمران اسماعیل اور جماعت اسلامی کے جناب حافظ نعیم الرحمن نے باقاعدہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی بات کی۔ کا جو الیکشن ہے بلدیاتی انتخاب، تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلے ہونا چاہیے، پوسٹ پون ہونا چاہیے۔ آج کے واقعے کو دیکھتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ الیکشن کم از کم 10 دن آگے کر دینا چاہیے کراچی کا۔ اگر کنٹرول نہیں کیا گیا اور اسی طرح چھوٹ دی جاتی رہی قاتلوں کو، ٹارگٹ کلرز کو، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن آج جس طرح کا جیسچر دیا ہے ڈی جی رینجرز نے، کور کمانڈر نے، میرا خیال ہے کہ وہ ایکٹیو ہوں گے مزید۔ کراچی ملک کا رقبے اور آبادی کے حوالے سے سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کے مسائل بھی اتنی ہی زیادہ ہیں۔ کراچی والوں کو پرویز مشرف کے دور میں جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان کا دور نظامت بھی یاد ہے، اور عوام ایم کیو ایم کے سید مصطفیٰ کمال کا بطور ناظم کراچی کا زمانہ بھول نہیں پاتے۔ کراچی کی بلدیاتی تاریخ میں سن 2001 سے سن 2009 کو بلا شبہ سنہری دور قرار دیا جا رہا ہے، جب شہر میں لہراتے اور بل کھاتے پل بنے، سگنل فری کوریڈور بنے، انڈر پاسز بنے، اور عام لوگوں کی بات اسی دور میں معلوم ہوئی۔ پورٹ گرینڈ، فوڈ سٹریٹ، باغ ابن قاسم عسکری پارک، بے نظیر بھٹو پارک جیسے کئی پارک بنے، سیوریج لائنوں میں کام ہوا، فائر بریگیڈ کو نئی گاڑیاں ملی، شہر کے مختلف علاقوں میں لائنوں سے پانی ملا، لیاری کے عوام کو پانی کی فراہمی سے متعلق دیرینہ ان کا مطالبہ پورا ہوا، اور یہ پوری صورتحال دیکھ ریکھ سے تعلق رکھتی تھی کیونکہ کراچی کی اونرشپ تھی۔ کراچی کا جواں سال میئر مصطفیٰ کمال کراچی کی گلیوں میں، سڑکوں پہ ایکٹیو نظر آتا تھا، اور پورا شہر اپنا رخ، اپنی شکل اور اپنا پورا انداز بدلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہری آج بھی اس زمانے کو نہیں بھول پاتے، اور جب بلدیاتی الیکشن کی بات ہوتی ہے تو ان کو گمان یہ ہوتا ہے، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید وہی دور لوٹ کے آئے گا اور ان کے شہر کو کوئی وراثت ملے گی۔ لیکن شہر کی موجودہ صورتحال تو دیکھیں تو جگہ جگہ بہتے نالے اور کچرا کنڈیوں کو شہر کا نظارہ کرنا پڑتا ہے۔ بلدیاتی اثاثوں کی بندرباٹ ایسا لگتا ہے کہ مال مفت دل بے رحم کا ایک نمونہ بنی ہوئی ہے۔ زیادہ تر علاقوں میں پانی لائنوں سے نہیں آ رہا، واٹر ہائیڈرنٹ سے ایسا لگتا ہے کہ یہی واٹر ہائیڈرنٹ ہیں جو کہ پانی کا ذریعہ ہیں، جہاں سے پانی بکتا ہے۔ کچی آبادیوں میں ہر عمر کے افراد بالٹیاں اور ڈرم تھامے نظر آتے ہیں، یا پھر کراچی والے اپنے حصے کا مختص پانی ٹینکرز مافیا سے بہت مہنگے داموں پہ خرید رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کراچی والے کیا چاہتے ہیں؟ کیا کراچی میں جلد از جلد بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، یا قائد اعظم کا شہر یوں ہی لاوارث کراچی بنا رہے؟ گٹر لائن ہے وغیرہ، پانی کا پرابلم ہے، گٹر کا مسئلہ ہے، اور دوسرے بہت سارے مسائل ہیں کراچی کے، جس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے۔ بالکل ہونے چاہیے الیکشن، تاکہ یہ صفائی ستھرائی کا نظام تو دوبارہ بحال ہو سکے۔ نہیں تو دیکھ لیں آپ گندگی کتنی زیادہ ہو رہی ہے، اور سب روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں اور گلیاں کچرے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں۔ سارے ہماری چیزیں ہیں جو کہ روڈز وغیرہ یا جو بھی میونسپیشن کے کام ہے سارے پراپر ہو سکتے ہیں۔ پبلک کے مسائل ہیں، روڈوں کی ہے، پانی کی سیوریجنگ ہے، کام کرنے والا آنا چاہیے۔ ایسا تو کئی الیکشن ہوتے رہتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن ہو گئے، میئرز آ گئے، ناظم صاحب آ گئے، تو لاوارث نہیں رہے گا شاید، ادروائز کوئی سنوائی نہیں ہے تو لاوارث ہی ہے شاید۔ بلدیاتی انتخابات سے آپ کو آپ کی ریپرزینٹیٹیو حکومت ملتی ہے، آپ کو آپ کے نمائندے چننے کا موقع ملتا ہے۔ کراچی کا حال آپ کے سامنے ہے کہ ہر جگہ انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہے۔ ایسے کینڈیڈیٹس ہونے چاہیے جو عوام کی بہبود کے لیے کام کریں۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ضروری ہیں اور ہونے چاہیے۔ وہ الیکشن اگر بہتری کے لیے تو بالکل ہونے چاہیے۔ گراؤنڈ لیول کے اوپر جا کے ڈیلیگیٹ کیا جائے پاور کو، تاکہ ایک عام آدمی کے مسئلے مسائل حل ہو سکے۔ سیوریج کا نظام برا ہے، پانی نہیں ہے، بہت پرابلم ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ بلدیاتی الیکشن ہو اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ کام ہوتا ہے یا نہیں، افواہیں سرگرم ہیں اور گردش میں ہیں کہ شاید کوشش کی جائے کہ بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے۔ اس پس منظر میں بات کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے ممتاز سینئر رہنما جناب فاروق ستار ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب۔ بتائیے گا، یا آپ نے بھی خبریں سنی ہوں گی کہ بلدیاتی الیکشنز کو ملتوی کرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، بلکہ مطالبہ کیا ہے باقاعدہ تحریک انصاف نے اور جماعت اسلامی نے بھی یہ بات کی ہے۔ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا ماحول ہے کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے یہ بات واضح طور پر محسوس کر لی ہے کہ 5 دسمبر کو اگر وہ الیکشن میں ہمارے سامنے کھڑے رہے تو ایک شکست فاش ان کا مقدر بنے گی، اور یہ ساری اس کو بھانپ لینے کے بعد اب وہ وہی ان کے طریقے جو ماضی میں بھی انہوں نے کیے ہیں، اور جماعت اسلامی خاص طور پر، کہ ایک ہی طریقہ اپنی عزت سعادت بچانے کا کہ وہ راہ فرار اختیار کرے اور میدان چھوڑ کر چلے جائیں،
یا پھر یہ ہے کہ کسی طرح انتخابات ملتوی ہو جائیں. تو یہ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں ابھی ہمارے، جس میں رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے، کچھ پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، ان پہ حملے ہوئے، اس کو بیس بنا کر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری رینجرز اور پولیس کے اہلکار ہیں یہ تو وہ ملک دشمن ہے جو کہ ریاستی اداروں، ان کی تنصیبات پر حملے کر رہے ہیں. پورے ملک میں اور خاص طور پر شمالی علاقوں میں بھی صورتحال رہی ہے. KPK میں بھی جب انتخابات ہو رہے تھے بلدیاتی اور PTI وہاں سے جو ہے وہ جیتی، کامیاب ہوئی، تو وہاں بھی اسی طرح کی صورتحال تھی اور یہی صورتحال تھی. بلکہ کراچی میں تو 2013 کی صورتحال اس سے زیادہ خراب تھی. اب تو بہت بہتر ہے اور ساری جماعتوں نے مل کے کہا ہے کہ جرائم میں بھی کمی ہوئی ہے. ساری جماعتوں نے کہا ہے کہ آپریشن کے نتیجے میں امن قائم ہوا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ زبردستی یہ جواز گڑھا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، تو یہ صرف جو ہے وہ اپنی خجالت، اپنی جو ہزیمت اور ندامت کو مٹانے کے لیے جو 5 دسمبر کو جس کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا اگر یہ الیکشن میں کھڑے. فاروق صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے کینڈیڈیٹس ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں اور بڑے انداز سے ووٹ ریکویسٹ کر رہے ہیں، کیا وعدے کر رہے ہیں آپ کے کینڈیڈیٹس؟ کیوں لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ کیا آپ کی مین کیا ٹاکنگ پوائنٹ ہے؟ کیا آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اور وعدے کیا ہیں آپ کے؟ اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں ہماری پرائیورٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ پہلے 3 سے 6 ماہ میں کراچی کو ایشیا کا صاف ترین شہر بنائیں گے، سینیٹیشن کا ایک اچھا نظام دیں گے. دوسرا جو ہماری جو کوشش ہوگی کہ پانی کی کمیابی کو پورا کریں، اور یہ آئندہ سالوں میں جو پانی کے فسادات، پانی کے نام پہ فسادات ہو سکتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے اگر یہ K4 کے منصوبے میں جو صوبائی حکومت نے تاخیر کی ہے، وفاق نے فنڈز دینے میں تاخیر کی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک 65 MGD کا منصوبہ ہے جو کسی طرح بھی شہری اپنے وسائل سے کام کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور مکمل کریں ہم 65 MGD کا. تیسرا نکاسی آپ کو بھی بہتر کریں، اور پھر ایک سرکولر ریلوے بہت ضروری ہے. اور جاپان کی حکومت نے 7 سال تک کوشش کی کہ صوبائی حکومت کسی طرح جو ان کی کچھ شرائط تھی اس کو مان کر کسی طرح یہ جو $2 ارب کا منصوبہ اس پہ کام ہوتا ہے، 200 ارب روپوں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی ہم انشاءاللہ کام شروع کریں گے. اور جو ایک اور ہے کہ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہم بنائیں تاکہ اپنے لوگوں کو روزگار دلانے کے لیے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، ان کو ہنر سکھائیں، اور آخر میں روزگار کے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے گھریلو صنعتوں کو فروغ دیں، SMEs کو فروغ دیں، اور اگر ممکن ہو تو ایک 50-100 میگا واٹ کا ایک توانائی کا پلانٹ بھی لگائیں. متبادل انرجی جو توانائی ہے اس کی سولر انرجی، ان منصوبوں پر بھی کام کریں، اور ایک کمیونٹی پارٹیسپیشن ہو، کراچی کے لوگوں کو، ہر محلے کو ساتھ لے کر چلیں، اور پبلک پرائیویٹ پارٹیسپیشن میں جو نجی شعبہ ہے اس کی بھی شراکت کو یقینی بنائیں. یہی وہ ماڈل ہے جو پوری دنیا میں مقامی حکومت کو، بلدیاتی اداروں کو ترقی کا انجن بناتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی کراچی کو، حیدرآباد کو، میرپور خاص کو، اور جو اگلے مرحلے میں الیکشن ہوں گے نواب شاہ وغیرہ، تو ان شہروں کو انشاءاللہ ترقی کا انجن بنائیں گے اور ایشیا کے بہترین شہروں میں ان کا شمار کریں گے. فاروق ستار صاحب کیسے بنائیں گے یہ جو آپ یہ ترقی کا انجن بنائیں گے؟ اس کے لیے اختیارات چاہیے ہوں گے، وسائل چاہیے ہوں گے. سندھ کی اسمبلی نے وہ تمام اختیارات، وہ وسائل جو آپ کی گزشتہ بلدیاتی حکومت کے پاس تھے وہ چھین لیے ہیں، آپ کو پاور لیس، ریسورس لیس کر دیا ہے. یا آپ تارے آسمان سے لائیں گے تو اس کے لیے اختیارات کہاں سے لائیں گے؟ یہ جو شروع میں ہم نے 5 چیزیں بتائی تھی نا، صفائی اور سرکولر ریلوے، 65 MGD کا منصوبہ، اور ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اور SMEs، دیکھیں اس میں کمیونٹی کی پارٹیسپیشن ہوگی، اس میں نجی شعبے کی شرکت ہوگی. اب نجی شعبہ بھی یہ سمجھتا ہے، کراچی کے تمام زبانیں بولنے والے جو پاکستان کے مختلف علاقوں کے شہری یہاں آباد ہیں، وہ اسے منی پاکستان کہتے ہیں، اور وہ اسے پاکستان کی ترقی کا انجن بنائیں گے، سندھ کی ترقی کا انجن بنائیں گے، حیدرآباد میں بھی، اور اس میں ہم بینکوں کی کنسورشیم بھی بنائیں گے. یہ تو ہم اپنی مدد آپ اور اپنے وسائل سے کرنے کا پورا تہیہ ہم نے کیا. ہمارا ارادہ ہے، ایک بے اختیار نظام ہے، ایک بے وسیلہ نظام ہے جس میں وسائل نہیں ہیں. ہمیں پراپرٹی ٹیکس کی قسطیں وقت پر نہیں ملتی ہے مقامی حکومت کو، بلدیاتی اداروں کو. اس کے باوجود بھی ہم یہ ایک بڑا عزم لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو ماضی کی کارکردگی وہ لوگوں کے سامنے ہے، اور ہم لوگوں کی یونٹی کو ایک موقع بنائیں گے. وہ ہماری طاقت ہے. اس کو لے کر بینکوں سے اگر قرضے لینے پڑے، کراچی کے ہر شہری کے گھر کے کاغذات، لیز کے کاغذات گروی رکھانے پڑے، اور بینکوں سے
100 ارب روپے کا بھی قرضہ لینا پڑا تو اس کراچی کو اگر بنانے کے لیے ہمیں یہ بھی قربانی دینی ہے، میں بھی اپنے گھر کے کاغذات رکھاؤں گا اور یہ سارے کام انشاءاللہ ہمارا میئر اور ہماری کونسل کرے گی، ہمارا عزم ہے۔ لیکن ہم اختیارات بھی لینے کی جد و جہد کریں گے۔ لاڑکانہ، خیرپور، دادو، نواب شاہ اور جو ہے وہ شکارپور، جیکب آباد کے میئر کو بھی بلائیں گے اور ہم کوئی بڑا احتجاج بھی کریں گے، ہم کوئی بڑا میئر کنونشن بھی کریں گے تاکہ صوبائی حکومت سے تمام ضلعوں کے لیے، دیہاتوں کے لیے، تحصیلوں کے لیے، تعلقوں کے لیے ان کے لیے بھی اختیارات لیے جائے اور یوسی کی سطح پر لوگوں کو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار۔ ایک بار پھر باتیں تو بہت اچھی ہیں، وعدے تو شاندار ہیں، حالات دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کہتی ہے کہ ایک بار پھر وہ کر کے دکھائے گی، جو کہ سید مصطفیٰ کمال نے اپنے دور نظامت میں کراچی میں کی، جو ان کا نام ایک اس وقت کراچی میں ایک آئیکن کی طرح سے سمجھا جاتا ہے۔ دیکھتے یہ ہیں کہ اس دور کی جو کام ہے اس کو متحدہ قومی موومنٹ اس بار ریپیٹ کر پاتی ہے یا نہیں، مگر اس کے لیے پہلے بلدیاتی الیکشن ہو اور یہ سازشیں اور یہ افواہیں دم توڑیں کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو ہی نہ۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک بہترین شاندار مثال عمران خان نے قائم کی ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ نے خیبر پختونخوا میں جہاں ان کی حکومت ہے اس کا ایک بڑا عالی شان محل نما گیسٹ ہاؤس تھا نتھیا گلی میں، اس کو کمرشلائز کر دیا ہے۔ سرکاری ملازم، وزیر اعلیٰ وغیرہ کی چھٹی، اور یہ اب تجارتی طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے تمام اس طرح کے بڑے بڑے محلاتی سرکاری محلوں کو کمرشلائز کر دیں گے، جو کہ یقینی طور پہ ایک شاندار درخشاں مثال ہے۔ دوسرے شہروں میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ جناب عمران خان کی توجہ اب جائز طور پہ اور بہت بہتر ہے کہ اب ان کی توجہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اور وہاں کے نظام حکومت کو وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کو بنانا چاہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اپنی سیاست کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بڑی زبردست کارروائی کی ہے، مثالی کارروائی کی ہے، اور اس ایکشن کے تحت اپنے تمام سرکاری مہمان خانے یعنی کہ گیسٹ ہاؤسز کو انہوں نے کمرشلائز کر دیا ہے۔ 14 سرکاری مہمان خانے کمرشلائز کیے گئے ہیں، 16 مزید گیسٹ ہاؤسز، گورنمنٹ گیسٹ ہاؤسز کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ گیسٹ ہاؤسز ہیں گورنمنٹ جو کہ سرکاری گیسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں، جن پہ سرکار پیسہ خرچ کرتی ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ چلتے ہیں، اور یہاں پر عیاشی کرتے ہیں یا یہاں پر رہائش کرتے ہیں سرکاری افسران یا حکمراں سیاستدان۔ تحریک انصاف نے یہ رخ بدل دیا ہے۔ اس کی مزید اطلاع اور اس کی مزید اطلاع جناب عمران خان نے کل ایک اہم جلسے میں کی۔ ہم نے تحریک انصاف کے سارے گیسٹ ہاؤسز سب کو ہم نے سرکار سے لے لیا ہے۔ عمران خان رہ سکتا ہے وہاں، شاہ فرمان رہ سکتا ہے، پرویز صدیق رہ سکتا ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں بیچارہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ہم رہے، ہم نے ان کو کمرشلائز کر دیا، پرائیویٹائز نہیں کیا، کمرشلائز۔ جن ریسٹ ہاؤسز کے اوپر 2 کروڑ روپیہ عوام کا ہر سال خرچہ ہوتا تھا، صرف 6 ہفتے میں 40 لاکھ روپیہ کمایا ہم نے ان ریسٹ ہاؤسز سے۔ اب سارے ہم ریسٹ ہاؤسز اور چیف منسٹر ہاؤس بھی جو نتھیا گلی میں ہے، پرویز صدیق کو تکلیف تو تھوڑی سی ہوگی لیکن وہ بھی ہم کمرشلائز کرنے لگے ہیں۔ نتھیا گلی کا خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہاؤس ان تمام اور اس کے علاوہ جو تمام مہمان خانے ہیں حکومت خیبر پختونخوا کا، اس کا سالانہ خرچہ ایک اندازے کے مطابق 20 کروڑ روپے سے زیادہ تھا۔ اب یہ تمام ریسٹ ہاؤس اپنے تمام اخراجات نکال کر ماہانہ 40 لاکھ روپے تک کی آمدنی کا ہر ریسٹ ہاؤس ذریعہ بن سکتا ہے، جیسے کہ نتھیا گلی کا یہ چیف منسٹر ہاؤس بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ تمام سرکاری مہمان خانے اب 4.5 کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدنی کما سکتے ہیں، اور یہ وہ آمدنی ہوگی جس کا مقصد یہ ہے کہ ان مہمان خانوں کو، سرکاری گیسٹ ہاؤسز کو، یا جن کو سرکاری محلات بھی کہا جا سکتا ہے، اب وہاں پر حکومت کا، عوام کا، ٹیکس والوں کا خرچہ نہیں ہوگا، ان کے پیسوں سے نہیں چلیں گے، بلکہ اس سے جو آمدنی ہوگی وہ عوام کی بہبود کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔
چھوٹا قدم ضرور ہے مگر مثالی قدم ہے جو حکومت خیبر پختونخوا نے کیا ہے، اور یقینی طور پہ یہ ایک مشعل راہ ہو سکتی ہے دوسرے صوبوں کے لیے، کیونکہ اس سلسلے میں وعدے دوسری جگہوں پر بھی ہوئے ہیں۔ سندھ میں بہرحال اس قسم کا کوئی وعدہ کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن پنجاب میں ضرور ہوا تھا اور یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ملک بھر میں جو حکمرانوں کی یا سرکاری افسروں کی رہائش گاہیں ہیں، ان کے سرکاری افسران کے عالی شان گھر جن کو کہ ہم محل ہی کہہ سکتے ہیں، اور سرکاری مہمان خانوں کی تعداد درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں میں ہے۔ ان کا رقبہ کم از کم 10 کنال سے لے کر 100 کنال تک ہے، یعنی 5000 مربع گز سے لے کے 50,000 مربع گز کے یہ تو رہائش گاہیں ہیں یا یہ کہ گیسٹ ہاؤسز ہیں، یہ ان کا سائزز ہے۔ جی ہاں، اور یہ بات بھی یقینی طور پر ناقابل یقین ہوگی کہ 50,000 مربع گز کے اتنے بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ سرکاری حکام کے ہیں، وہ سرکاری حکام وہاں پہ رہتے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ کمشنر سرگودا کی رہائش گاہ پاکستان میں کسی بھی سرکاری افسر کی سب سے بڑی رہائش گاہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ایس ایس پی سیاہی وال کی کوٹھی جو ہے وہ ہے، ڈی سی او بیاں والی کی کوٹھی ہے، جبکہ ڈی سی او فیصل آباد کی رہائش گاہ ہے، اور اس کے علاوہ جو صوبوں کے جو گورنرز ہیں اور وزیر اعلیٰ ہاؤسز ہے ان کو تو آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، چاہے سندھ کا گورنر ہاؤس ہو، پنجاب کا گورنر ہاؤس ہو، کے پی کے کا یا بلوچستان کا، یہ ایکڑوں میں ہیں، یہ گزوں میں نہیں، یہ ایکڑوں میں ہیں، اور یہ کئی اگر ان کے گرد چکر لگایا جائے تو کئی گورنر ہاؤسز ایسے ہیں کہ وہ 1 کلومیٹر تک کا چکر ہو جاتا ہے اگر اس کے گرد چکر لگایا جائے، اور اسی وجہ سے یہ وہ مقام ہے جہاں پر کروڑوں نہیں اربوں روپے پاکستان کے عوام کے ان کے ٹیکس کے خرچ ہوتے ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کے لانس کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کے کچنز کو مینٹین کرنے کے لیے، یہاں پر ہونے والی دعوتوں کو چلانے کے لیے۔ ایک گورنر ہاؤس جو ہے یا چیف منسٹر ہاؤس جو ہے یا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہیں یا دوسرے سرکاری مہمان خانے جو ہیں، درجنوں یہاں پہ کمرے ہوتے ہیں، اور جس طرح کی تعیش یہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے اس کا تصور ایک عام پاکستانی نہیں کر سکتا، مگر سب کو مینٹین جو کیا جاتا ہے وہ پاکستانیوں کے پیسوں سے ہوتا ہے، پاکستانیوں کی جیبوں سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ سرکاری حکام اور افسران کے گھروں میں یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بجلی، گیس، ٹیلی فون کے بل اور اس حوالے سے تمام جو خرچہ ہوتا ہے وہ حکومت ادا کرتی ہے، جو کہ کروڑوں میں ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بجلی کے ماہانہ بل 25 سے 30 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ ملازمین کی تعداد ایک عام گورنر ہاؤس میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایوریج 125 ملازم ہوتا ہے جو ایک گورنر کی خدمت میں معمور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تنخواہوں کی جو مد میں جو خرچے ہوتے ہیں ان تمام اسٹاف کو چلانے کے لیے وہ یقینی طور پہ کروڑوں روپے ہے، اور یہ اربوں روپے مل جاتے ہیں جب یہ سرکاری محلات کا خرچہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اس کی مرمت کا کام ہوتا ہے، اس کی تزئین و آرائش ہوتی ہے، اور یہ ہر سال کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ہر سال اس پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں یہ بڑی اچھی مثال قائم کی ہے کہ تمام سرکاری مہمان خانوں سے اور تمام اس قسم کے گیسٹ ہاؤسز سے جان چھڑا لی ہے، ان کو کمرشلائز کر دیا ہے، وہ استعمال ہوں گے، آپ کرایہ ادا کریں، ایک ہوٹل کی طرح سے کرایہ ادا کریں، شاندار رہائش کا مزے لوٹیں، اور آپ اس کے پیسے دیں، اور اس کے پیسوں کا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو ہو، نہ کہ یہ کہ ان رہائش گاہوں پہ ان محلات میں سرکاری افسر رہے، وزیر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، اور اس کے پیسے میں اور آپ ادا کریں کہ ان کے کھانوں کے، ان کے رہنے کے، ان کے بجلی کے، ان کے لان کے، ان کے نوکروں کے، ان کے ویٹرز کے، ان کے کوکس کے سارے خرچے ہم ادا کریں۔ عجیب صورتحال تھی، بہت اچھی مثال ہے جو کے پی کے کی حکومت نے قائم کی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد پھر ذکر رہتا ہے نیشنل ایکشن پلان کا، یعنی کہ وہ پلان جس کے ذریعے پاکستان میں سے دہشت گردی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اختلافات کی خبریں تھیں، فوجی قیادت اور سول قیادت میں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل تو ہو رہا ہے مگر کہیں کہیں ایکشن مسنگ ہے ان تصورات سے برعکس جو کہ پیش کیے گئے تھے جب نیشنل ایکشن پلان سامنے آیا تھا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پچھلے سال 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد سیاسی اور فوجی قیادت
एक पेज पे इकट्ठा हुई थी कि पाकिस्तान से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, जिसके बाद 24 दिसंबर को तमाम पार्टीज़ की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अब एक कौम से खिताब में नेशनल एक्शन प्लान पेश किया था। नेशनल एक्शन प्लान का मतलब ये था कि पाकिस्तान से एक भरपूर प्रोग्राम के ज़रिए दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और इस किस्म के दूसरे मसाइल से छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन अब जबकि नेशनल एक्शन प्लान जारी हुए 11 माह हो चुका है, 11 माह के बाद इस नेशनल एक्शन प्लान में से कहीं बल्कि अक्सर मकामात पर से एक्शन मिसिंग नज़र आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कह चुके हैं कि कराची में हज़ारों मुल्ज़िमान पकड़े जा चुके हैं, अगर मुल्ज़िमान को सज़ाएं नहीं मिलेंगी तो वो कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से अदालतों से छूट जाएंगे, तो पहले से ज़्यादा दिन दराते नज़र आएंगे। उन्होंने कहा है कि जजों को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ फौजदारी निज़ाम में भी इस्लाहात लाई जाएंगी। ये सब बातें उन्होंने उस वक्त की थी जब ये मामला शुरू हुआ था, और अगर इस वक्त की सूरत हाल देखी जाए, वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ का ये कहना यकीनी तौर पर इसका एक एक नुक्ता बहुत अहम है, लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो हम आपको बताएंगे। पहले वज़ीर-ए-आज़म की ये बात जो उन्होंने गुज़िश्ता साल कही थी। ग़ालिबन हज़ारों मुजरम इस वक्त पकड़े हुए हैं, उनका अगर आगे डिस्पोजल नहीं होगा, कोई ट्रायल नहीं होगा, उनको नहीं मिलेंगी सज़ाएं, तो फिर मुजरम तो फिर दंदनाते फिरेंगे। ये तो फिर एक की बजाय 10 मुजरम जो है वो मल्टीप्लाई होंगे वहाँ पे या किसी और जगह पर भी, यही बाकी जगहों पर भी ये हाल है। लेकिन हमने अभी जो हाल ही में जो किया है, एक जो कानून बनाया है कि हमने ये कहा है कि जो मुजरम किसी सूबे से पकड़े जाते हैं उनको सूबे की जेल से किसी दूसरी जेल में, किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। उनका ट्रायल सिर्फ उस शहर में जो है वो तक महदूद नहीं होगा जो जिस शहर से वो पकड़े गए हैं, उनका ट्रायल जो किसी और दूसरे सूबे के अंदर भी किया जा सकता है। और फिर जजेस मास्क पहन के भी ट्रायल कर सकते हैं, वीडियो लिंक के भी ऊपर वो ट्रायल हो सकता है। और इसी तरह से हम अपना उनकी जो है इस वक्त हमने ज़मानत फ़िलहाल उस कानून के मुताबिक ये रखा कि 3 उस आइन को तरमीम करने की बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं इस सिलसिले में यकीनन मैं अपोजिशन के साथ भी बात करूँगा, मैं दूसरी पार्टियों के साथ भी बात करूँगा कि आइन के अंदर ऐसी तरमीम होनी चाहिए कि इस तरह के घिनौने मुजरम जो हैं जब तक कि उनके ट्रायल का फैसला नहीं होता, ना उनकी कोई ज़मानत होनी चाहिए और ना उनको रिलीज़ किया जाना चाहिए किसी भी तरह से। ये जो बयान था वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का बहुत ही एक्यूरेट बातें थी, बहुत ही ज़रूरत की बातें थी, और ये नेशनल एक्शन प्लान से तकरीबन 1 साल कबल उन्होंने बात की थी। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान आया और आज की जो सूरत हाल है उसमें भी सूरत हाल कम व बेश वही है जो वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ ने नवंबर 2013 में कही थी। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम आज भी नहीं है, यानी कि गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है, जजों की तहफ़्फ़ुज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है, मुल्ज़मान जो हैं वो उनकी ज़मानत न हो पाए उसका भी एहतमाम नहीं है। और कराची के हालिया वाक़यात ये बता रहे हैं, वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि जो लोग गिरफ़्तार किए जा रहे हैं उनके मुक़दमात सूरत से नहीं चल रहे हैं। और इसके अलावा ये भी हुआ है कि जो मुल्ज़िम पकड़े गए हैं उनकी ज़मानतें भी हुई हैं और वो दोबारा सड़कों पर आए हैं, दोबारा दहशतगर्दी और भयानक जराइम में मुलव्विस हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ये बात थी नेशनल एक्शन प्लान से पहले, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान आया, इसमें मज़ीद ज़ोर डाला गया, मगर आज की सूरत हाल भी उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस हवाले से भी नेशनल एक्शन प्लान पेश किए जाने के बाद से कह रहे हैं कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दाम करने होंगे, सूबाई हुकूमतों को भी ऐसे क़वानीन बनाने होंगे कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुजरमों के मिसाली ट्रायल हो। ये बात भी कही गई थी, लेकिन इसमें भी सूरत हाल में यही हम कहेंगे कि ये नेशनल एक्शन प्लान है मगर इस कलीदी मामले में एक्शन मिसिंग है। और वही बात जो कि ख़ुद जनाब नवाज शरीफ ने कही थी उसकी अभी भी उस पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होता नज़र नहीं आ रहा है। समझता हूँ कि अभी अब ज़ोर इस बात पे देना चाहिए कि इनके ट्रायल्स जल्दी कंक्लूड हों और मुजरिम जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचें ताकि दूसरों को इबरत हो। ये ना हो कि ये छूट जाएं, कल फिर पुलिस रेंजर्स इन्हीं के पीछे नए सिरे से भागती रहे और इन्हीं को दोबारा पकड़ने में फिर लग जाए। तो ये इस तरह का तो काम जो है फिर मुमकिन नहीं है। अगर ये ट्रायल्स ना हुए और ये आगे कन्विक्शंस ना हुई, पनिशमेंट्स ना हुई, या फिर उससे पहले अगर ज़मानतें मिलती चली गई तो फिर ये सारी एफर्ट जो है ये वेस्ट हो जाएगी।
اس نیشنل ایکشن پلان کا ایک بہت اہم حصہ یہ تھا کہ مدارس کو رجسٹر کیا جائے، مدارس کے بارے میں پوری معلومات اکٹھی کی جائے، اس کا ڈیٹا بیس بہت ہی مستحکم طریقے سے ترتیب دیا جائے، لیکن اس سلسلے میں بھی ایکشن جو ہے وہ پراپر ایکشن اور اس کے روح کے مطابق عمل ہوتا نظر نہیں آیا، گو کہ اب تک نیشنل ایکشن پلان کے تحت شدت پسندی میں ملوث 102 مدارس کو سیل کیا جا چکا ہے، جبکہ وزارت داخلہ کہتی ہے کہ ملک میں 20 رجسٹرڈ اور اس سے کہیں زیادہ یعنی کہ 26,000 غیر رجسٹرڈ مدارس ہے۔ 26,000 غیر رجسٹرڈ مدارس کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے وزارت داخلہ کے حوالے سے، اس کی ذمہ داری کے حوالے سے اور ان 26,000 رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ مدارس کے بارے میں کیا کہا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تمام تنظیم جو مدرسے کے جو 4 تنظیمیں ہیں ریپرزینٹنگ تمام فقہ، ان کی میں نے میٹنگ کی تھی اور انہوں نے مکمل طور پر آمادگی ظاہر کی، دہشت گردی کے خلاف اپنی سپورٹ کی۔ ہم نے کہا رجسٹریشن، انہوں نے کہا رجسٹریشن کراتے ہیں، ہم نے کہا آڈٹ، انہوں نے کہا ہم آڈٹ کراتے ہیں، ہم نے کہا فورن فنڈنگ ریکارڈ پہ آنی چاہیے، انہوں نے کہا ہم کراتے ہیں۔ یہاں جو سال سے کہا جا رہا تھا، ہم نے ان کے سامنے کاغذ درخواست کی، انہوں نے سائن کر لیے۔ اس اگریمنٹ کے بعد پھر حوالے ہو گئے منسٹری آف ریلیجس افیئرز کے، پھر وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ مختصر یہ کہ معاملہ آگے نہیں بڑھا، یعنی کہ یہ سب کچھ جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ یہی کچھ معاملہ ہوا فاٹا کے حوالے سے بھی کہ قبائلی علاقوں میں اصلاحات لائی جائیں، انہیں بھرپور طریقے سے پاکستان میں شامل کر کے اور پاکستان کے سیاسی نظام کا اسی انداز سے حصہ بنایا چاہیے جیسا کہ دوسرے صوبے ہیں، اور اس میں بہت ہی دور رس اصلاحات کی ضرورت تھی۔ نیشنل ایکشن پلان کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا، لیکن اس حوالے سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے کمیٹی بننی تھی اور وہ کمیٹی جو بنی وہ نہیں صحیح طرح سے بن سکی، اور حتیٰ کہ پھر یہ حالیہ دنوں میں آپ نے جب دیکھا کہ یہ فوج کے کور کمانڈرز نے اس حوالے سے جو اپنا بیان جاری کیا، اس کے بعد ایک کمیٹی بنی ہے، اور اس وعدے کے بعد کہ یہ فاٹا کی اصلاحات کی جائے گی، اس کے بعد 21 نومبر کو اس کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے، یعنی کہ 24 دسمبر کو نیشنل ایکشن پلان آیا سن 2014 میں، اور 21 نومبر 2015 میں فاٹا کے اصلاحات کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے۔ اب اصلاحات کی تجویز، اس کا فریم ورک اور اس پہ عمل درآمد، یہ ایک بہت دور کی بات ہے۔ نیشنل ایکشن پلان میں پارلیمنٹ کی کتنی ذمہ داری ہے، وہ کتنی آگاہ ہے، یہ جانتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انٹیریئر، اور اس کے ممبر ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر شبلی فراز، جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے سلسلے میں بہت ہی اس وقت کام کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو تھوڑے عرصے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کور کمانڈرز کے تحفظات سامنے آئے تھے، حکومت نے کہا کہ نہیں اس پہ کام بہت ہو رہا ہے۔ سینٹ کی آپ اس انتہائی اہم کمیٹی کے ممبر ہیں، انٹیریئر کی کمیٹی، اس کمیٹی کو کتنی معلومات ہے اس نیشنل ایکشن پلان پہ، اور آپ کی کتنی اوور سائٹ ہے، کتنی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پر اور اس کے پرابلمز کو، آپ کا کیا اس معاملے میں موقف ہے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے مجھے بلایا۔ بات یہ ہے کہ جی یہ ابھی آپ جتنی بھی آپ نے ساری اہم باتوں کا ذکر تو آپ نے کر دیا، اور وزیر اعظم صاحب کی تقریر بھی آپ نے سنا دی، تو اس پہ مجھے وہ فیض صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ آرزو بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اقدامات کیے ہیں حکومت نے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اس پہ ہم نے جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انٹیریئر کی، اس پہ ہم نے کئی دفعہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، اس میں کہ خاص طور پہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جو جیل میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے، آپ کے جو افغان مہاجرین کا جو مسئلہ ہے، آپ کے جو بلوچستان میں جو ریکنسیلیشن کا جو ایک اس میں ذکر بھی ہے، یہ ساری چیزیں اب، اور دوسری بات یہ کہ ایک اہم ادارہ نیکٹا جو کہ جس کا کہ کام ہی یہی ہے، اس کو بنانے میں، جس کو کہ بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور اس کے لیے 2 بلین کے روپے رکھے بھی گئے تھے، جس میں کہ 1 ارب روپے سینکشن بھی ہوا، لیکن انہیں ابھی تک ملا نہیں، یہاں تک کہ ان کا کوئی دفتر بھی نہیں ہے۔
اور ابھی اس کے سربراہ کا تعین کیا گیا ہے، تقرر کیا گیا ہے. تو اس میں ہم نے کئی دفعہ وہ کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے کامران خان صاحب جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں، جو کہ میرے خیال میں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور فرنٹس پہ، لیکن بدقسمتی سے وہ ہماری کمیٹی میں آج تک آئے ہی نہیں ہے. تو جب تک منسٹر نہیں آئے گا، اور ظاہر ہے کہ پھر سیکٹری بھی اکثر اوقات نہیں آتے، تو اس سے تو یہ ذرا ہمارا جو رول ہے وہ کافی کہ ہم سوال کس سے یہ بتائیے گا کہ یہ سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، آپ کا رول کیا ہے؟ آپ کی کتنی اوورسائٹ ہے اس معاملے میں؟ اور اگر منسٹر نہیں آتے تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ آبویسلی بڑی ایک امپورٹنٹ یہ فورم ہے سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر، تو آپ لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ نہیں جی، ہم نے اس بات پہ کئی دفعہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جو کہ منٹس میں بھی آیا ہے. رحمان ملک صاحب ہمارے اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور اس بات پہ ہم نے کئی دفعہ احتجاج بھی کیا ہے، اور ہم نے سینٹ کے چیئرمین سے بھی یہ ذکر کیا ہے، لیکن وہ ڈیفرنٹ وجوہات بتاتے ہیں کہ ان کی مصروفیت ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ان کا آنا اور سیکرٹری کا آنا وہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. مطلب ہے کہ ہم باقی اداروں کے ایک روایتی کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے جو ہے تو ہمارا یہ بہت ہی اتفاق سے کل میٹنگ ہو رہی ہے. یہ سمجھنا درست ہے کہ اگر آپ کی گفتگو سے میں نتیجہ نکالوں کہ پارلیمنٹ کا کوئی فعال کردار نہیں ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، اور نہ ہی اس کو کوئی کردار تفویض کیا گیا ہے، پارلیمنٹ کو اس سے الگ رکھا گیا ہے. دیکھیں جی، یہ میں کسی حد تک آپ سے اتفاق بھی کروں گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، ہم صرف وہاں پہ ایک اوور سائٹ کے طور پہ، اور ہم نے کئی دفعہ اپنے یہ تحفظات ان کی اس میں نوٹ کروائے ہیں، درج کروائے ہیں کہ اگر جب تک منسٹر نہیں آئیں گے تو ہماری کارروائی کچھ ہو ہی نہیں سکتی، آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے. کردار ہے لیکن حکومت کی، میں یہ سمجھوں گا کہ انٹیریئر منسٹری جو ہے تو وہ تو اس کو تو منسٹر تو حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کلیئرلی کہہ سکتا ہوں آپ کو بڑی کلیئرلی کہ اس لحاظ سے یہ شو ہوتا ہے کہ حکومت دلچسپی نہیں رکھتی ہے، ہم دلچسپی رکھتے ہیں. ہمارے ممبر بڑے کڑے سوالات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اس میں امید پہ ہوتے ہیں کہ منسٹر صاحب آئیں گے اور ہم کچھ اہم سوالات کا ان سے جواب لیں گے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہماری وہ ہے کہ وہ نہیں آئے. بہت شکریہ سینیٹر شبلی فراز، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انٹیریئر کے ممبر ہمارے ساتھ ہیں. لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے برا وقت ہے، کم از کم امت کے لیے ایک عجیب وقت ہے اس وقت. معتوب بھی یہ ہے، مظلوم بھی یہ ہے، مقتول بھی یہ ہیں، الزامات بھی سارے امت پر ہی ہیں، مسلمانوں پر ہی ہیں. اس تکلیف دہ صورتحال کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے کمر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. دنیا میں کہیں اگر کسی دہشت گرد تنظیم کا ذکر ہوتا ہے تو اسے مسلمان کی حیثیت سے شناخت کیا جاتا ہے. دہشت گرد افراد ہوتے ہیں تو انہیں مسلمان کی حیثیت سے شناخت کیا جاتا ہے. گو کہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ دنیا میں دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار بھی مسلمان بھی ہیں. اس وقت مقتول بھی مسلمان ہے، مظلوم بھی مسلمان ہے، اور سب سے زیادہ معتوب بھی مسلمان ہے. فرانس میں دہشت گرد حملوں کے بعد اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، مگر بہت کم کیونکہ اب عام طور پہ مسلمانوں کو دہشت گرد ہونے کے طعنے دیے جا رہے ہیں. یورپ سے لے کے امریکہ تک وہ لوگ جو کہ پبلک اوپینین لیڈر ہیں یا ان ملکوں کے رہنما ہیں وہ مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں. Surveillance of certain mosques, okay? If that's okay. I want surveillance. And you know what? We've had it before and we'll have it again. یہ صاحب امریکہ بیس صدارتی امیدوار ہیں. دنیا میں دہشت گردی کے واقعات کا الزام سب سے زیادہ مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے. ان واقعات کی ذمہ داری بھی اسلامی ممالک میں ٹھکانے رکھنے والی دہشت گرد تنظیمیں قبول کر لیتی ہے. ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ تحریک طالبان نے یہ ذمہ داری قبول کی، کبھی کہتے ہیں القاعدہ نے، کبھی
दाइश ने, कभी बोको हराम ने और इसी तरह की दूसरी तंजीम ने। लेकिन हकीकत यह है कि आलमी सतह पर दहशत गर्दी का शिकार मुसलमान हैं और सबसे ज़्यादा मुसलमान। 2014 में दुनिया भर में दहशत गर्दी के वाक़यात, बम धमाकों, खुदकुश हमलों में हलाक होने वाले अफराद में 78% मुसलमान थे। ये हम ज़बानी कलामी नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की जानिब से 2014 के मुरतब करदा सालाना ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में दुनिया भर में 32,658 अफराद दहशतगर्दी की भेंट चढ़े। दहशतगर्द हमलों में हलाक 25,473 यानी 78% अफराद का ताल्लुक 5 मुस्लिम ममालिक से था। दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार मुस्लिम ममालिक ही रहे, उनमें इराक, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, हमारा पाकिस्तान और शाम शामिल है। पहला नंबर इराक का है, दहशतगर्दी के 3,370 वाक़यात में 9,929 अफराद हलाक हुए। तीसरा नंबर नाइजीरिया का है, जबकि जहां पर दहशतगर्दी के 662 वाक़यात ने 7,512 अफराद की जान ले ली। तीसरा नंबर अफगानिस्तान का है, जहां दहशतगर्दी के 1591 वाक़यात में 4,500 अफराद ने जान दे दी है। चौथा नंबर पाकिस्तान का है, जहां पर दहशतगर्दी के 1821 वाक़यात में 1770 अफराद की जान जा चुकी है। इसके बाद शाम में दहशतगर्दी के गुज़िश्ता साल 232 वाक़यात हुए, जिसमें से 1698 अफराद जा चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। ये आदाद शुमार गुज़िश्ता साल के हैं। इस साल मशरिक़ वस्ता और ख़ुसूसन शाम में खाना जंगी के बाद दुनिया भर में लोगों की दरबदरी हुई, वो भी मुसलमान। इस वक्त लाखों मुसलमान दरबदर हैं, वो शाम और इराक़ के मुसलमान हो या अफ़गानिस्तान के मुसलमान या ख़ुद हमारे मुल्क के अंदर कबायली इलाक़ों के मुसलमान, वो दरबदर हैं। दहशतगर्दी इसकी वजह है। सबसे ज़्यादा निशाना मुसलमान बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा हलाक मुसलमान हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान अपने घरों को छोड़ने में मजबूर है और सबसे ज़्यादा बदनाम भी मुसलमान हो रहे हैं। इस टफ टाइम पे बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है मुमताज़ मजहबी स्कॉलर और मुसन्निफ़ मौरख़ जनाब जावेद अहमद गामदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गामदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। क्लियरली इतना टफ टाइम, क्या दुरुस्त होगा कि हम मुसलमानों की तारीख़ में बहुत कम इतना सख्त वक्त आया हो कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी में मारे मुसलमान जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा दरबदर मुसलमान हैं और फिर सारा इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर है? क्या सूरत हाल है ये? इसमें कोई शुबा नहीं, ये सूरत हाल बड़ी दर्दनाक और इंतहाई अफसोसनाक है। मुसलमानों की तारीख में अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो शायद 2 और अदवार हैं जिनमें यही कैफियत हो गई थी। आपके इल्म में है कि एक ज़माने में फिदाईन के नाम से एक पूरा गिरोह मुनज़्ज़म हो गया था, जिसने मुसलमानों के बड़े बड़े अहले इल्म को शहीद किया, बहुत से सियासतदानों को शहीद किया और एक अफरा तफरी की कैफियत उस वक्त भी पैदा हुई। उसी तरह की कैफियत कमोबश इस वक्त है। मुसलमानों पर वो वक्त भी आया था जब स्पेन में उनके खिलाफ इसी नौइयत की जंगो जदाल की सूरत पैदा कर दी गई थी, लेकिन उन दोनों वाक़यात में इतने बड़े पैमाने पर पूरी उम्मत, पूरी दुनिया में मुतासर नहीं हुई थी जिस तरह की इस वक्त हो रही है। आपने जो तस्वीर खींची है वो बड़ी हकीकी तस्वीर है और बदकिस्मती ये है कि हम खुद उसमें रंग भर रहे हैं और खुद ही अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हमारी क़यादत, बिलखुसूस हमारे दानश्वर, हमारे उलमा और हमारे अरबाब सियासत इसका कभी संजीदा तरीके से तज्जिया करने और इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये सूरत हाल किस बात का तकाजा करती है गामदी साहब? किस तरीके से एक नौजवान जो देख रहा है और हमारे जो नन्हे जहन जो इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं, हर जगह न सिर्फ ये कि सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया में तस्वीर, एक इमेज जो है उसको मुसलमान को और जो मज़हब को है उसको दहशत गर्दी से जोड़ दिया गया है, उसको छाप दिया गया है। इस पूरी सूरत हाल में कैसे इससे स्ट्रगल करें या सिर्फ जाहिर है कि सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद लगाएं? इसमें एक नागुज़ीर चीज़ ये थी कि हम बहसीयत उम्मत अपना मजहबी बयानिया पेश करते। इस वक्त अगरचे ये दहशतगर्द मुट्ठी भर है, खुद मुसलमान उम्मत इनके सितम का शिकार हो रही है, लेकिन मजहबी बयानिया उन्हीं का है और वो उसी को पेश करके दुनिया भर को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं, बिलखुसूस नए नौजवानों को, कि इस्लाम के अलंबरदार वही है। मुसलमान उम्मत को उसके मुकाबिल में अपना बयानिया पेश करना चाहिए।
اور بہت وضاحت کے ساتھ، بہت ہمت کے ساتھ اس کو پیش کر کے یہ بتانا چاہیے کہ اصل اسلام کیا ہے، اس کی صحیح صورت کیا ہے۔ بدقسمتی سے اس کے لیے کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا۔ کیا OIC سامنے آئی اور اس نے اس معاملے میں اپنا بیانیہ پیش کیا؟ کیا پاکستان میں ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے اس طرح کی کوئی کوشش کی گئی؟ عالمی سطح پر اس کے لیے کوئی اقدام کیا گیا؟ ایک مذمت کا بیان ہے جو ہم جاری کر دیتے ہیں، اصل میں کچھ سنجیدہ مسائل ہیں جن کے بارے میں ایک واضح موقف اور مدلل موقف پوری امت کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھ لیجئے پچھلے 40 سال میں اس کی کوئی ایک کوشش بھی نہیں کی گئی۔ تو یہ جو بیانیہ نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں جو غلبہ ہے اس وقت تو وہ نیریٹو ہے جو کہ باہر سے آ رہا ہے، جو پیرس سے آ رہا ہے، جو واشنگٹن سے آ رہا ہے، جو لنڈن سے آ رہا ہے، اور اس پہ جو پورا اسپیکٹرم ہے اس پہ تو کنٹرول ہی اس میڈیا کا ہے۔ یہاں کا کوئی بیانیہ ہوگا بھی تو اس کی تشہیر کیسے ہوگی، وہ کیسے لوگوں تک پہنچے گا؟ امت مسلمہ اتنی اسکیم بھی نہیں ہے، اگر اس کی لیڈرشپ فیصلہ کر لے کہ اس کو ان بنیادی مسائل کے بارے میں اپنا نقطہ نظر مرتب کرنا ہے اور اسے مرتب طریقے سے پیش کرنا ہے، تو ہمارے پاس بھی بہت سے ذرائع موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کی کوشش ہی نہیں کی۔ ان کو تو ظاہر ہے غلبہ حاصل ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، اس وجہ سے وہ تو ایک بیانیہ ترتیب دیں گے اور وہ بیانیہ ان کو دہشت گرد فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابل میں سوال یہ ہے کہ ہم نے کوئی کوشش کی ہے، ہماری کوئی کوشش ریکارڈ پر ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ پیچھے مڑ کے دیکھ لیں، آپ کو صحافت سے متعلق ہے، کوئی ایک قدم بھی آپ کو امت مسلمہ اٹھاتی نظر نہیں آئی۔ بہت بہت شکریہ جناب جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔